بسم الله الرحمن الرحيم. باب الذي يجامع ولا ينزل. حدثنا به قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه الا الطهور. ثم قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال وسألت علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا ذلك. قال وأخبرني أبو سلمة قال حدثني عروة أنه سأل أبا أيوب فقال ذلك. وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث فذكر بإسناد مثله غير أنه لم يذكر علي ولا سؤال عروة أبا أيوب ليس عليه إلا الطهور. ثم قال سمعت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اور کون سا ہے نیچے والا حدیث دیکھو. وبه قال حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا عماد عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الإكسال إلا الطهور. ليس في الإكسال إلا الطهور. یہاں دیکھیں ایک طرف مہاجرین ہے اور دوسری طرف انصار ہے. سمجھ میں آیا؟ مہاجرین اور انصار. آج تک سب سے پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جناب ائمہ اربعہ میں کون سا امام کس طرف چلا گیا اور کس بات کا قائل ہے. لیکن اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے بغیر انزال کے تو آیا اس آدمی کے اوپر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر غسل واجب ہوگی یا نہیں. ان دونوں صورتوں کے اندر اختلاف ہے اور دو طرف کے حضرات ہیں. ایک طرف تو انصار ہے اور دوسری طرف سے مہاجرین ہے. مہاجرین کے اندر بڑے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کے قائل ہے کہ جب التقاء خطانین ہو جائے بغیر انزال کے پھر بھی آپ کے اوپر غسل واجب ہے. اور حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما انصار مدینہ یہ سارے حضرات دوسری طرف ہیں. یہ کہتے ہیں التقاء خطانین ہو جائے بغیر انزال کے ذکر کو فرج سے نکالا تو مرد کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. لیکن یہ اختلاف جب شدت اختیار کر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کے لیے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور بٹھا کے اس کے اوپر اجماع کرایا کہ التقاء خطانین چاہے انزال کے ساتھ ہو یا بغیر انزال کے غسل واجب ہوگا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دینے کے بعد حکم جاری کیا کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کو میں ماروں گا. اس ترتیب کے ساتھ آج تک یہ عمل جاری اور ساری رہا. لیکن عطا ابن ابی رباح اور ایسے دیگر بڑے حضرات اس بات کے قائل ہے فرماتے ہیں کہ التقاء خطانین ہو جائے بغیر انزال کے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. اور ان حضرات کے پاس دلیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی الاکسال الا الطہور کہ اکسال کے اندر صرف پاکی اور پاکی سے مراد وضو کرنا ہے. یعنی آپ نے اکسال کیا التقاء خطانین کیا انزال نہیں ہوا کے اوپر غسل واجب نہیں ہے صرف وضو کرنا واجب ہے اور آپ وضو کریں گے. یہ عطا ابن ابی رباح اور ان کی دیگر حضرات کی رائے ہے. لیکن اس کے متعلق ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے. فرمایا کہ اول اسلام کے اندر اس بات کی اجازت دی لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا, اس عمل کو ترک کر دیا.
اور اسی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر صحابہ کرام سے اتفاق کروایا، اجماع کروایا۔ اب سب صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ یہ ایک اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہوا کہ التقاء خطانین بغیر انزال کے آدمی کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت منسوخ ہے، اور منسوخ شدہ روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر کوئی عمل باقی نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی فابطأ، جس نے دیر کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس آدمی نے دیر کیوں کی۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پاس چلے گئے، اس نے کہا میرے کو دیر اس لیے ہوئی کہ جناب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا اور پھر اس کے بعد پانی نہیں ملا تو میں نے آنے میں تاخیر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سنا دی، الماء من الماء، پانی پانی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے التقاء خطانین کیا اور انزال نہیں ہوا تو آپ کے اوپر غسل واجب نہیں، تو تاخیر کا کیا فائدہ؟ وضو کر لیتے اور فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جاتے۔ اب یہ جو روایت الماء من الماء، پانی پانی سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہی ہے کہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التقاء خطانین بغیر انزال کے یہ ختم ہو چکا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر غسل نہیں ہے، نہیں اس کے اوپر غسل ہے، یہ اتفاق ہے۔ اور الماء من الماء کی دوسری صورت یہ ہے کہ الماء من الماء کا حکم ختم نہیں ہوا، منسوخ نہیں ہوا، اب بھی جاری ہے، لیکن الماء من الماء کا تعلق التقاء خطانین کے ساتھ نہیں ہے، احتلام کے ساتھ ہے۔ اور احتلام میں آج بھی یہ حکم جاری اور ساری ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو سو جائے اور وہ آدمی اپنے شلوار کو گیلا پائے، سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے اثرات نظر آئے، یا اس کو احتلام یاد ہو یا تری محسوس ہو، اب ظاہر ہے کہ اس آدمی کا منی خارج ہوا ہے تو اس آدمی کے اوپر اس کے بدلے غسل بھی واجب ہوگا۔ الماء من الماء کا تعلق جماع کے ساتھ نہ لے بلکہ اس کا تعلق احتلام کے ساتھ لے، تو یہ حکم آج بھی جاری ہے۔ ائمہ اربعہ بالاتفاق یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں التقاء خطانین، کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے، چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو، بہر صورت اس آدمی کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور پھر اس کے بعد اغتسلنا جميعا، ہم سب نے غسل بھی کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور وہ فرماتی کہ ہم نے غسل کیا، تو پھر اس میں اور کیا بات رہ گئی کہ غسل واجب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى الختانان اغتسلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب التقاء خطانین فرماتے ہیں تو اس کے بعد غسل ضرور فرماتے، غسل کیا فرماتے؟ ضرور فرماتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ التقاء خطانین کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد بین شعابها الاربع ثم اجتهد وجب الغسل، کہ جب کوئی آدمی عورت کے سامنے بیٹھ جائے اور پھر یہ کہ جماع کی کوشش کرے، جماع کر لے، تو اس آدمی کے اوپر غسل واجب ہے۔ لہذا التقاء خطانین کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔
اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر اتفاق کرایا تاکہ اختلاف نہ رہے اور لوگ پاک صاف رہے۔ ابتدائی اسلام کی بات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ساری اغراض کی بنا پر اجازت مل گئی تھی، اور ان اغراض میں سے بڑی غرض پانی کی قلت تھی۔ مولوی صاحب، پانی کی قلت تھی، اور پانی کی قلت کی بنا پر بہت سارے مسائل کے اندر رعایت مل گئی تھی، لیکن بعد میں جب وہ معاملات سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، اب آج کے دور میں پانی کے ہونے نہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہیں گی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو دیکھنے کی بات ہے اور وہ پہلا نظر اس طریقے سے کہ التقاء خطانین یعنی عورت کا مرد کے ساتھ، مرد کا عورت کے ساتھ جماع کرنا، یہ حدث اصغر نہیں ہے بلکہ حدث اکبر ہے، اور حدث اکبر بڑا حدث، تو اس میں لازمی بات ہے، کیا بات ہے؟ لازمی بات ہے کہ غسل واجب ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں اس میں انزال اور غیر انزال کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ انزال ہو یا نہ ہو، بہر صورت دونوں کا حکم ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حج کے لیے یا عمرے کے لیے لے جائے، اور دوران حج کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے بغیر انزال کے، تو تب بھی اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر انزال کرے تو تب بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو انزال اور غیر انزال کی وجہ سے حکم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسے ہی کوئی مطلقہ عورت ہے، اگر کسی آدمی نے اس کے ساتھ جماع کیا اور دخول کیا، اگرچہ وہ جماع اور دخول بغیر انزال کے ہو، تو تب بھی وہ مطلقہ عورت جس کے ساتھ کسی آدمی نے نکاح کیا ہے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہے، اب بغیر انزال کے حلال ہے، انزال کے ساتھ بھی حلال، دونوں کا حکم برابر ہے، یکساں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عورت کے فرج کے علاوہ کئی اور دخول کرے، بات سمجھ میں آ گئی، انزال ہو انزال نہ ہو، اس آدمی کے اوپر حد جاری نہیں ہوگا۔ تو فرج کے علاوہ، اور اگر فرج میں یہ آدمی دخول کرے تو انزال ہو یا انزال نہ ہو تو تب بھی حد لاگو ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انزال اور غیر انزال کا کوئی فرق نہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نظر کے اوپر دوسرا نظر، وہ دوسرا نظر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ جماع کیا ہے، جماع سے پہلے کسی آدمی کی منکوحہ لڑکی بیوی کو آدھا مہر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرنے کے بعد جماع بھی کر لے تو پورا مہر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس آدمی نے جماع کیا، اگرچہ یہ جماع بغیر انزال کے، لیکن مہر واجب ہے، اور پھر اس آدمی نے اگر انزال بھی کیا تو کیا اس سے ہٹ کے دوسرا کوئی مہر واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک ہی مکمل مہر ہے، وہ بغیر انزال کے بھی ہے، وہی مکمل مہر انزال کے ساتھ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے کہ جناب انزال یا غیر انزال کا کوئی فرق نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ جماع ہوا، دخول ہوا، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں کا حکم ایک سمجھا جاتا ہے۔ اور جب دونوں کا حکم ایک ہو تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے اور دخول کرے، چاہے وہ انزال کے ساتھ ہو یا غیر انزال کے ساتھ ہو، اس آدمی کے اوپر اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور غسل واجب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ غسل واجب ہونا چاہیے۔